پیچھے بیٹھے میں دوست متوجہ ہیں حضور ایک صلوات پڑھیں گے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. دیکھیں یہ درسگاہ ہے. میں آپ کے سامنے آج ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر, اور میں آپ کے سامنے جمادی الثانی کے حوالے سے اس مجلس میں خاص چیزیں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. جناب سیدہ صلوات و سلام اللہ علیہا انہوں نے اپنے غلاموں کو صبح قیامت تک ہر مصیبت سے نجات کی راہ دکھائی. قیامت تک آپ کو کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایم پی ہیں, وہ ایم ایل اے ہیں, وہ جرنل ہیں, وہ کرنل ہیں, اور یہ ہیں اور وہ ہیں, وہ ہمارا یہ کام کر دیں گے, وہ ہمارا یہ کام کر دیں گے. خبردار فکر کو تبدیل کیجئے. اس دروازے پر آ گئے ہیں تو فکر کو تبدیل کیجئے. یہ مرے ہوئے لوگوں کی فرش عزا نہیں ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا سے مر گئے ہیں اور چلے گئے, نہیں. ان کے یہ بھی باقی ہیں, اور اللہ نے جو ان کو اختیارات دیے وہ اختیارات بھی باقی ہیں. تو پھر کیوں کسی کے دروازے پر جاتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے بندے پر بھروسہ کر لیا. سن رہے ہیں؟ جس نے بندے پر بھروسہ کیا کہ وہ بندہ میرا یہ کام کر دے گا, اس نے اپنے ہاتھ سے ایمان کو باہر کر دیا. اللہ, ایمان اس کے ہاتھ سے چلا گیا. آپ نے کہا یہ بندہ میرا یہ کام کر دے گا, وہ بندہ میرا نہیں. پھر کیا کریں؟ آئیے میں آج آپ کے سامنے آثار زہرا پڑھتا ہوں. بس یہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے میری تقریر. آثار زہرا, جناب زہرا کے 5 آثار جو انہوں نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کو دیے ہیں, میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے بچوں کو یاد کریں گے آپ. یہ 5 آثار میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, اسے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے. جس نے یہ آثار محفوظ کر لیے زندگی بھر کبھی کسی مشکل کا منہ نہیں دیکھے گا. سنی ہو, شیعہ ہو, کوئی بھی ہو, جس کو یہ غلامی نصیب ہو جائے, جو خوش قسمت ہو جس کو یہ نصیب ہو جائے. اور کبھی یہ نہیں کہ یہ باتیں شیعوں کے لیے اور یہ باتیں سنیوں کے لیے نہیں. یہ خیرات سب کے لیے ہے. یہ خیرات سب کے لیے ہے. جو بھی اس دروازے پر آ جائے خوش نصیب, اس کے لیے خیرات. آئیے حضور علی ایک درود بھیج دیجئے بآواز بلند, اور میں 5 آثار پڑھوں. حضور علی آثار زہرا پڑھ رہا ہوں. ان میں ایک ہے تسبیح جناب سیدہ. تھکے ہوئے تو نہیں ہے جناب؟ دیکھیں یہ موضوع ایسے ہوتے ہیں, اگر ہم ولایت پڑھتے ہیں تو پھر اس میں بہت واہ بھی ہوتی ہے اور نعرے بھی لگتے ہیں. لیکن ان موضوعات میں کیا ہوتا ہے کہ داد کم ملتی ہے, واہ کم ہوتے ہیں, نعرے کم ہوتے ہیں. لیکن یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بور ہو گئے, مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں, آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ لوگ یاد کر رہے ہیں, محفوظ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ وہ تھوڑا تھوڑا زبان سے ہوں ہاں کرتے رہیے گا اور سبحان اللہ کی ایک آواز آتی رہے تو میں آپ کے سامنے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر سکوں گا. میرے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. معمولی بات نہیں, میں آج 5 آثار پڑھ رہا ہوں منبر پر. میں ایک ہے تسبیح جناب سیدہ, ایک ہے نماز جناب سیدہ, ایک ہے دعائے نور, ایک ہے حدیث قصہ, اور ایک ہے کہانی جناب سیدہ. ٹھیک ہے؟ ایک بات بتاؤں, وہ بندہ میرا یہ کام کر دے گا 24 گھنٹے, صاحب وہ کام کر دیجئے. آج ادھر گئے ہوئے ہیں, آئیں گے تو ملیں گے. ملتے ہی کہاں ہیں ووٹ لینے کے بعد؟ کون ملتا ہے؟ یہ تو ہم ہی بے وقوف ہیں, پھر اٹھ کے ووٹ دے دیتے ہیں. مگر یاد رکھنا یہ گھرانہ بہت کچھ سکھاتا ہے. یہ شریعت ہے, یہ دین ہے, کھیل تماشا نہیں. اگر میں نے آپ کا ووٹ لے کر پھر اس سے حرام کمایا, حرام کھایا, تو جتنا مجرم میں ہوں اتنے آپ بھی ہیں. ہاں, یہاں کالا نشان لگاتے ہوئے سوچ لیجئے گا, سمجھ لیجئے گا کہ ان کی برائیوں میں آپ خود شریک نہ ہو جائیں. وہ ملیں گے, آئیں گے, 2 دن بعد آئیں گے, 4 دن بعد آئیں. آ تو گئے ہیں مگر تھکے ہوئے سو رہے ہیں. اٹھ تو گئے ہیں مگر پہلے سے ہی کچھ لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی باری نہیں آ رہی ہے.
ہیں؟ اچھا پھر جائیے گا 12 بجے تک بیٹھ کر بھوکے پیاسے اٹھ کر آگے، تو کیا ضرورت ہے؟ کیوں کسی سے مصلی بچھا لیجئے، مصلی ہیں، اور اس کے در پہ چلے جائیے جو نہ سوتا ہے نہ دروازہ بند کرتا ہے نہ خالی لوٹاتا ہے. گھبرائے تو نہیں ہے؟ بسم اللہ. نوازشیں، عنایتیں، عنایت، خوش رہیں، سلامتیوں سلامتیوں، شاد و آباد رہیں. تو کر کے تو دیکھیے، دیکھیے تو صحیح. ارے انہوں نے وعدے کیے تھے آپ سے، جھوٹے ہیں، آپ کو بھی پتا جھوٹ بولتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی کیے تھے، وہ بھی جھوٹے تھے، اب بھی جھوٹے ہیں. لیکن اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. کون ہے اس سے بہتر وعدوں کا؟ کیا میری باتیں ادھر بھی اتر رہی ہیں کہ نہیں اتر رہی ہیں؟ تجربہ بھی کہہ رہے، چہرے سے تو نہیں لگا ہے کچھ لوگوں کے. کچھ لوگ چہروں سے ایسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جیسے میں نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ ایک سانس کے بعد جو اگلی سانس آ رہی ہے نا، یہی تو دلیل ہے. یہ سانس کے بعد میں قربان جاؤں، میری جان قربان ہو جائے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ دلیل کیا ہے. یہ جو اگلی سانس آ رہی ہے، خدا کی قسم، یہ درندے ہیں، بھیڑیے ہیں. یہ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، میری ذمہ داری سے آپ واقف ہیں. ارے 70 ڈشیں کھا کر ان کے پیٹ نہیں بھرتے. ان کے پیٹ ہیں کہ جہنم ہیں. لیکن اس کی مہربانی ان کے بس میں ہو تو یہ سانسیں بھی چھین لیں ہماری. لیکن یہ جو اگلی سانس آتی ہے نا، ایک سانس کے بعد دوسری سانس، یہ بھی اس کی مہربانی سے آتی ہے. یہ سانس دلیل ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور کرم کر رہا ہے اور احسان کر رہا ہے. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب، پڑھ لوں. بسم اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. کیا ہوا؟ اچھا پھر کیا؟ اچھا بسم اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مصلی کی راہ ہے، اس مصلی کی راہ کو اختیار کیجئے. اسی کی جو ہے وہ روحانیت بیان کر رہا ہوں. اور یہ دروازہ ہی تو سکھاتا ہے، یہ باتیں ہی تو سکھائی جاتی ہیں، یہ سب کچھ تو سکھایا جاتا ہے. دعا، تسبیح جناب سیدہ، 5 چیزیں ہو گئیں. حدیث قصہ، دعائے نور، نماز جناب سیدہ، کہانی جناب سیدہ. اچھا اب دیکھیے کیا ہے جناب علی. یہ تسبیح جناب سیدہ، یہ کیا ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ سبحان اللہ. بیویاں بیٹھی ہیں، یاد کریں. 5 آثار دے رہا ہوں. نوجوان، بزرگ، بچے سب یاد کریں. یاد کر لیں، پھر کبھی مشکل کا منہ نہیں دیکھیں گے. چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ لگتا ہے. پورا گھڑی میں 1 منٹ اور عمل پورا ہو جاتا ہے. چلو 2 منٹ لگ جائیں گے بس، اس سے زیادہ تو نہیں. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ. بس یہ عمل ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح. اس کی 2 روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ جب آپ کے عقد کے لیے زہرہ ستارہ زمین پر اترا تھا تو آپ جو ہیں وہ عصمت سرا کے صحن خانہ میں دیکھ رہی تھیں کہ جیسے ہی ستارہ قطب شمالی سے حرکت میں آیا، چونکہ کہہ دیا تھا حبیب کہہ دو کہ ستارہ جس کے گھر پہ اتر جائے گا وہی حقدار زہرہ ہے. تو جیسے ہی وہ ستارہ چلا تو جیسے ہی وہ حرکت میں آیا تو بی بی نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 34 مرتبہ سیدہ عالمین کی زبان عصمت سے یہ لفظ نکلے. ستارہ دہلیز علی پر اتر گیا. جیسے ہی ستارے نے علی کی چوکھٹ کو چوما تو بے ساختہ جناب سیدہ نے کہا الحمدللہ، تیری حمد ہے میرے اللہ، تو نے بطول کے لیے علی کا انتخاب کیا.
سبحان الحمدللہ الحمدللہ 33 مرتبہ الحمدللہ کہا. ستارہ چوکھٹ امیر المومنین کا بوسہ لے کر واپسی کے لیے پرواز کر گیا. جب واپس اٹھا تو بی بی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا کہ ستارہ واپس اپنے مقام قطب شمالی پہ جا کر ٹھہر گیا. 34 مرتبہ کہا اللہ اکبر, 33 مرتبہ کہا الحمدللہ, 33 مرتبہ کہا سبحان اللہ. آواز قدرت آئے جبریل میری تقدیر بنا دو, صبح قیامت تک جو بھی نمازی نماز کے بعد بطول کی یہ تسبیح نہیں پڑھے گا, میں اللہ قیامت کے دن اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دوں, منہ پہ مار دوں. تھر آ کے کہا یا علی مدد, تارے نے در پہ آ کے کہا یا علی مدد. اے شب معراج اس پردے میں کون تھا, خالق نے گھر بلا کے کہا یا علی مدد. سبحان اللہ. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر. اچھا ایک دوسری بات بھی سن لیجئے. میں چاہتا تو یہ نہ پڑھتا, میں آگے چلا جاتا, لیکن یہ کنجوسی ہو جاتی ہے. بھئی بات کر رہے ہیں تو ذرا کیا ہو گیا دنیا. ایک روایت تو یہ ہو گئی تسبیح کی, دوسری روایت بھی ہے وہ بھی سن لیجئے. وہ روایت یہ ہے کہ کام کر کر کے امور خانہ دانی اور آسیہ گردانی سے چکی پیسنے سے دستائے مبارک میں ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تھے, چھالے. تو امیر المومنین دیکھ کے کہا کہ زہرا بابا کے پاس آپ کے کنیزیں آئی ہیں, چلو چل کے کنیز لے آتے ہیں جو امور خانہ دانی میں تمہاری امداد کر سکے. تو رسالت ماں آپ کے پاس گئے تو رسول اللہ نے کہا بیٹی میں کیوں نہ تمہیں ایک تسبیح دے دوں جو کنیز سے, جو دیکھیں مانگنے گئی ہیں کنیز. کہا اچھا بابا دی. کہا 34 مرتبہ بیٹا اللہ اکبر پڑھا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. اس دن سے یہ تسبیح بی بی پاک کی. تو اب یہ تسبیح جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک تو اگر اس تسبیح کو عورت مرد رات کو بیبیاں سننے کام میں تھک جاتی ہیں, امور خانہ دانی میں سنیے. رات کو اگر کوئی یہ تسبیح پڑھ کر سو جائے, جب صبح اٹھے گا ایسے تازہ دم اٹھے گا کہ ہزاروں توانائیوں کے گلاب اللہ نے اس کے روح اور بدن میں بھر دیے ہیں. یہ ایسی طرح سب بہت بڑا سرمایہ ہمیں منتقل کر رہے ہیں. میری دلی دعا ہے کہ اللہ ان کے بچوں کا رنگ لگائے, محمد کی شان کے لیے ایک بلند نعرہ لگائے. 5 نعرے, 5 سوا لاکھ نعرہ. میں شکر گزار, میں آپ کی دعاؤں کے لیے آپ کا احسان مند, میں آپ کا شکر گزار. میرے لیے انعام اللہ آپ کی اولاد کو سلامتیاں عطا فرمائے اور معرفت سیدہ مجھے آپ کو ہماری اولادوں کو عطا فرمائے. شکریہ قبول کیجئے مجھ فقیر سید کا, مجھ مسافر سید کی دعائیں کسی کے محتاج نہ ہوں, آپ ہمیشہ شاد و آباد رہیں. آپ علامہ غلام رضا شیرازی صاحب کی طبیعت خراب ہے, اللہ انہیں شفا عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. تسبیح جناب سیدہ 2 منٹ لگتے ہیں, 3 منٹ. عمل کیا ہے یہ 3 منٹ کا سنیے حضور عالم. سارے راز تو میں نہیں پڑھ سکوں گا, یہ جو راز ہی ہیں. پورا آشوب دور ہے, بندوقیں نہیں ہیں, حفاظت کے لیے کون جائے کیا کرے. سنیے میرے محترم سامعین, جیسے بھی حالات ہوں گھر سے نکلتے ہوئے دروازے پر اپنے آ کر رک جائیں. جب گھر والوں کو خدا حافظ کہہ دیں, دروازے پر رک کر وہاں تسبیح جناب سیدہ پڑھیں. تسبیح 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. تسبیح معصومہ عالمین پڑھ کر گھر سے قدم باہر نکالے. پھر اللہ نہ کرے راستے میں آپ کے 1000 دشمن کھڑے ہوں, موکلان قبر زہرا آپ کی حفاظت فرمائے. واپس لوٹ کر ہم یہ ہے تسبیح جناب سیدہ. دوسرا ہے نماز جناب سیدہ. جناب سیدہ کی نماز یہ جلالی عمل ہے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بہت سخت مشکل پڑ گئی ہے, حاجت ہے, بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں, ملازمت نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں جا رہی ہے, کچھ یہ, اس ٹائم دریا کے کنارے
رات کے وقت جنگل میں، صحرا میں، دریا کے کنارے، گھر کی چھت پر بند کمرے میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے رات کے وقت۔ یہ نماز تقریباً آپ کے 2.5 سے 3 گھنٹے لے گی نماز۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ نماز جناب سیدہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے۔ آستینیں کھول کے، آستینیں چڑھا کر، گریبان کھول کر یہ نماز پڑھی جائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا اس ٹیکنیک کو، کہ جہاں عملیات میں یہ بات آتی ہے کہ آستینیں کھول کے، گریبان کھول کے، یہ بات صرف مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ بیویاں جب نماز پڑھیں گی شرعی حجاب میں ہی پڑھیں گی، جو ان کا شرعی حجاب ہے اس میں پڑھیں گی۔ یاد رکھیے گا یہ نماز جعلی ہے، جلالی نماز ہے، جلالی نماز ہے، جلالی نماز ہے۔ اس نماز میں بہت جلال ہے، اس نماز میں بہت راز ہیں، وہ راز میں بیان ہی نہیں کر سکتا، اور مجھے بیان کرنے بھی نہیں چاہیے، چونکہ بیان کرنا بہت سے مقامات پر جو ہے ممنوع قرار دیا ہے، پابند ہی ہے، قدغن ہے۔ پڑھنے والا خود ان رازوں سے واقف ہوتا ہے کہ یہ نماز کیا ہے۔ اس نماز میں 4 رکعتوں میں ایک تو سورہ حمد کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بعد 50 مرتبہ دیگر سورتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے کہ والعادیات ہے، سورہ نصر ہے، سورہ زلزال ہے۔ یہ سورتیں 50 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں تو سورہ حمد، سورہ توحید ہے، یہ 4 رکعتوں میں 50 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں تو سورہ والعادیات ضبن ہے، جو 50 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن، مجھے قسم ہے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی، مجھے قسم ہے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی۔ اس کی تفسیر کی کہ رسالت مآب نے مولائے کائنات کو حکم دیا کہ دشمن پر حملہ کرنا ہے، رات کے وقت جا کر صبح دم حملہ کرنا ہے۔ مولائے کائنات جو رستہ تھا اس کو چھوڑ کر پہاڑ کی طرف سے چلے گئے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے۔ جب آپ اور وہ تیاری میں آئے اور اوپر سے حملہ کر دے، تو جب پہاڑ کی طرف سے چلے تو جیسے مولائے کائنات کا گھوڑا دوڑ رہا تھا تو گھوڑے کے سم جو تھے وہ پہاڑ سے ٹکراتے تھے، اس میں سے چنگاریاں نکلتی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے علی مجھے تیرے بھاگتے ہوئے گھوڑے کی فالمغیرات صبحن، اور جو صبح جا کے صبح دم دشمن پر حملہ کرتا ہے تو اس حملے کی قسم ہے۔ یہ پڑھیں گے جب یہ نماز پڑھیں گے، سنیے اسے کہتے ہیں نماز جناب سیدہ۔ یاد رکھیے گا مرد پڑھیں گے حاجت پوری ہوگی، عورتیں پڑھیں گی سیدہ کی زیارت بھی نصیب ہو۔ کیا مسئلہ ہے قبلہ؟ اس میں کون سی بات ہے کہ کر کے تو دیکھیں، ذرا کر کے تو دیکھیں، کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے دعائے نور، جلدی کروں باقی ذاکرین کو ہی پڑھنا ہے۔ دعائے نور 5 آثار پڑھ لوں پورے؟ دعائے نور، آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہے جناب؟ تیسری چیز ہے دعائے نور۔ یہ کیا ہے؟ سلام کیا در دولت پر جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آواز دی سلمان بہت دن ہوئے سلام کے لیے نہ آئے، کہا بنت پیمبر میری جان قربان، دراصل بخار نے مجھے تنگ کر رکھا تھا، اس وجہ سے سلام کے لیے کچھ دن حاضر نہ ہو سکا۔ کہا اچھا سلمان میں تمہیں دعا تعلیم کر رہی ہوں، اسے یاد کر لو۔ سلمان کہتے ہیں بی بی نے دعائے نور مجھے تعلیم کی، میں نے وہ دعائے نور پڑھی، پھر کبھی مجھے بخار نہیں ہوا۔ پھر سلمان فارسی روایت کرتے ہیں پھر میں نے اس دعا کو مکے اور مدینے کے رہنے والے ہزاروں لاکھوں افراد کو دی، جس نے یہ دعا پڑھی پھر کبھی بخار کا شکار نہیں ہوا۔ یہ سے کہتے ہیں دعائے نور، یہ سیدہ کی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے، مفاتی میں موجود ہے۔ اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے آپ بچے کبھی ہسپتال لے جانے نہیں پڑیں گے۔ یہ ہے دعائے نور، بیماری کے لیے ہے، سیدہ عالم۔ توجہ ہے میرے محترم؟ پھر ہے حدیث قصہ، اب تھوڑا جلدی کر رہا ہوں، چوتھا آثار میں چوتھا حدیث ہے۔ یہ حدیث قصہ جو ہے وہ آیہ تطہیر کا شان نزول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد۔ اس آیت تطہیر کا شان نزول ہے حدیث قصہ، یہ بھی جناب سیدہ نے بیان کی ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، خود بی بی پاک نے۔ یہ حدیث قصہ کیا ہے؟
جہاں یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی، تمام دعاؤں میں واحد دعا ہے حدیث قصہ۔ جتنی دعائیں ہیں آپ کے پاس ہیں، لاکھوں دعائیں ہیں ماشاءاللہ، ہر دعا کا فائدہ دعا کے اوپر لکھا ہوا ہے، دعا کے اندر فائدہ مینشن نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تمام دعاؤں کے دفتر میں یہ واحد دعا ہے جس کا فائدہ اندر مینشن ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ یا علی، میں رسول کہہ رہا ہوں کہ تو بھی جنتی ہے، تیرے شیعہ بھی جنتی ہے۔ اندر لکھا ہوا ہے۔ اچھا کیا ہے؟ گھر میں اس کو پڑھا جاتا ہے، روز پڑھیں سبحان اللہ، جمعرات کو پڑھیں سبحان اللہ، جمعے کو پڑھیں سبحان اللہ۔ اس میں تھوڑا سا مل کر پڑھنا پڑتا ہے، چونکہ اس میں لفظ ہے نا، جلوس ہے نا، تھوڑا سا مل کر پڑھیے۔ ارے گھر میں بہن بیٹیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدہ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو جمع کر لیں، یار دوستوں کو جمع کر لیں، بیٹھ کر ہفتے وار نشست بنا لیں، اس میں حدیث قصہ پڑھیں۔ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، روگ ہے، درد ہے، نحوست ہے، پریشانیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، پھر اس گھر میں نہیں ٹھہرتی جہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ کیوں نہیں ٹھہرتی نحوست ہے؟ اللہ کرے آپ بور نہ ہو جائیں میری باتوں سے۔ اس لیے نہیں ٹھہرتی کہ اس کے اندر لکھا ہے، رسول نے کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میرے حبیب جہاں بھی یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی تو ویسے ہی فرشتے آسمان سے اتر آئیں گے، اور جو پڑھ رہے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اللہ اکبر، اکیلے نہیں ہوتے، فرشتے اتر آتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہانی ہے جناب سیدہ، جسے آپ معجزہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے بچپن سے دیکھا شیعوں سے زیادہ یہ معجزہ اہل سنت والجماعت کے گھروں میں پڑھا جاتا تھا۔ کوئی بھی اچھا چلتے پھرتے مان لیجئے آپ، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی چیز نہیں ملے، بی بی پاک یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے، یہ چیز مجھے مل جائے، یہ پاس ہو جاؤں، میں آپ کی کہانی سن لوں گی یا سن لوں گا فوراً۔ لیکن یاد رکھیے اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کہانی کا سننا عموماً ہم بھول جاتے ہیں۔ منت پوری ہو گئی، اچھا کل سن لیں گے، اچھا پرسوں سن، نہیں فوراً سنیے۔ تھوڑی سی شیرنی منگائیے، تھوڑی سی مٹھائی منگائیے، جتنی توفیق ہو، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ کی توفیق دے گے پکانے کی، ماشاءاللہ وہ کیجئے، جتنی توفیق ہے آپ کیجئے، اور کہانی سنیے جناب سیدہ۔ کیا ہے یہ کہانی؟ بس پہ تقریر کو بھی میں تمام کر دوں گا۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ یعنی چلتے پھرتے مانی اور منت پوری ہو جاتی۔ معجزہ یہ ہے کہ ایک یہودی کی بیٹی کی شادی تھی، اور اس نے خواہش کی کہ اگر میری شادی میں قسمت اللہ الکبریٰ بنت پیمبر آ جائیں تو پوری یہودی قوم میں جو ہے میری دستار بلند ہو جائے گی، اور قیامت تک جو ہے میرا اعزاز جو ہے، میرا شرف بڑھ جائے گا۔ وہ در دولت رسالت پر حاضر ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ شادی ہو چکی ہے میری بیٹی کی، اس کے شوہر جو ہیں وہ مالک و مختار ہیں، وہیں سے جا کے اجازت لو۔ یہاں سے رسول نے بتا دیا کہ جب شادی ہو جائے تو بیوی کا آنا جانا اس کا اختیار شوہر کے پاس ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ امیر المومنین کے پاس حاضر ہو، آپ نے فرمایا اس امر کی سیدہ خود مختار ہے۔ وہ در دولت پر آیا، کنیز نے جا کر پیغام دیا، اور آپ نے کہا کہ میں بابا سے اور ابو الحسن سے علی ابن ابی طالب سے اجازت، اس نے کہا جی میں دونوں کے دروازے پر گیا تھا، دونوں نے آپ کو مختار کیا۔ تو کچھ سوچ رہی تھی کہ رسالت میں آپ تشریف لائے۔ بیٹا کیا سوچ رہے؟ کہا بابا وہ یہودی کی بیٹی کی شادی ہے، اور آپ نے اور علی نے اجازت دی، لیکن سوچ رہی ہوں کہ لباس جو ہے وہ میرا شادی میں جانا ہے۔ تو کہا نہیں، جو اللہ کی رضا ہے۔ کیا بات، قربان جائے، کائنات قربان ہو جائے، کائنات قربان ہو جائے۔ آپ جانے کے لیے اٹھی تو اللہ اکبر، جنت کی مالکہ ہے، تو جنت سے لباس آ گئے۔ اب اس پہ مجھے کون سا تعجب ہے کہ میں استدلال کروں اور ٹھہروں؟ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ مالک ہیں، چاہے یہ لباس منگوائیں، چاہے ان کے بچے لباس منگوائیں، جنت سے لباس آ جانا، جنت سے زیورات کا آ جانا وہ مسئلہ نہیں۔ آ گئے اور آپ تیار ہوئیں، اور میری شہزادی پہنچی تو وہاں پر سینکڑوں یہودی عورتیں تھیں، اور درمیان میں دلہن تھی، سجی بنی بیٹھی تھی۔ تو جیسے ہی آپ پہنچی تو ویسے جو آپ کے نور کو دیکھا تو ساری عورتیں جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اس پہ بھی مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، یہودی قوم ہے، یہ پہلے بھی ایک یہی نور دیکھ کر بے ہوش ہو چکے ہیں۔
ایسا ہی نور دیکھا ہے انہوں نے، بے ہوش ہو چکے ہیں طور پر، تو مجھے اس پہ بھی کوئی تعجب نہیں۔ بتدریج جناب عالی کوئی پانی کے چھینٹے ویٹے مارے اور ساری عورتیں رفتہ رفتہ ہوش میں آ گئیں، اور لیکن یکا یک جو دیکھا تو دلہن کا جو ہے وہ ہوش میں نہ آئی۔ اب دیکھا ٹٹولا تو نبضیں چھوٹ چکی ہیں اور روح پرواز کر گئی، دلہن مر گئی۔ اور یہ مصیبت ہو گئی، جب دلہن ہی مر گئی تو جو شادی کا گھر تھا وہ ماتم کدا بن گیا، رونے پیٹنے لگے۔ اب دیکھیے صاحب سبحان اللہ، بی بی نے مصلی بچھایا اور ہاتھوں کو دعا سمجھے، ہاتھوں کو اٹھایا دعا۔ اور یہاں پر مرزا دبیر کی ایک بیت ہے، مرزا دبیر کا ایک شعر ہے، ان کا جو ہے وہ مرثیے کی بیت ہے، لیکن جناب سیدہ کی شان میں کہا گیا مرثیہ، لیکن وہ اس معجزے میں اس طرح رکھ دیا ہے کہ اللہ نے ایسا حضرت دبیر پر احسان کیا کہ لگتا ہے دبیر کا یہ شعر جو ہے وہ جناب زہرا کے معجزے کا حصہ بن گیا۔ یقین جانیے، کمال، دبیر کا شعر سنیے۔ دبیر کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھایا، دلہن مری پڑی ہے یہودی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہیں صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو تجھے صدقہ رسول کا۔ لو جی وہ دلہن جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کیا کلمہ پڑھتے ہوئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے۔ اچھا اب آپ کہیں گے صاحب وہ کہانی میں یہ کلمہ تو نہیں لکھا ہوا جو آپ نے پڑھ دیا ہے، کہانی میں تو لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی، اور آپ ممبر پہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ آپ نے آگے اضافہ کر دیا ہے، کہانی میں نہیں۔ جی مجھے پتا ہے کہانی میں نہیں ہے، لیکن ذرا سن لیجئے۔ یہ بتائیے دلہن مر گئی تھی نا، مر گئی، روح اس کی بدن سے نکل گئی، روح نکل کے چلی گئی۔ اب جناب سیدہ نے اس کو زندہ کیا، ان کی دعا نے اس کو زندہ کیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ زندہ ہوئی تو اب زندہ ہونے کے بعد کہتی بی بی آپ کے معجزے کو میں نے پا لیا، آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی، اب میں یہودی نہ رہوں گی، اب میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ اب ذرا آپ مجھے اپنے بابا کا کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے سکھا دیجئے میں کلمہ پڑھ لوں۔ جناب سیدہ کہتی کلمہ پڑھو، ایسا تو نہیں تھا، یا کسی اور سے جا کے کہتی کلمہ پڑھو۔ لکھا ہوا ہے معجزے میں کہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی، مری تھی یہودیہ، کلمہ پڑھ کے نہیں مری تھی، جب مری تھی تو یہودیہ تھی، اٹھنے کے بعد کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جب روح واپس آئی ہے تو بی بی نے عالم ارواح کو پہلے روح کو کلمہ پڑھایا، پھر روح کو بدن میں داخل کیا۔ تو مجھے اتنا بتا دیجئے، پہلے بی بی نے روح کو کلمہ پڑھایا، پھر روح کو بدن میں، تو جو بی بی کلمہ پڑھائیں گی وہ پورا ہوگا، ادھورا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ مگر ہائے افسوس کہ یہی معظمہ بابا کے بعد دربار میں کھڑی رہی۔ اور یہ کہتی رہی کہ بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر سیاہ دن پہ آ جاتی، اگر روشن دن پہ آ جاتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ بس آپ نے گریہ کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ جب فضائل پڑھ رہا تھا تب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہی تو تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ صرف 18 سال کا سن، فقط 18 سال کا سن۔ عزادارو، ماتم دارو، بابا کے انتقال کے بعد، وصال رسول کے بعد بیٹھی رہی ہیں اس انتظار میں کہ کوئی ہے جو مجھے بابا کا پرسہ دینے آئے، کوئی ہے جو مجھے بابا کا ہاں۔ زبان
گوارا نہیں کرتی، دل کٹتا ہے، لیکن پیغام ہے، تاریخ ہے، حقائق ہیں، بیان تو کیے جائیں گے۔ آئے تو صحیح کچھ لوگ، مگر اس طرح پرسہ دینے آئے کہ ہاتھوں میں جلتے ہوئے مشعل تھے۔ اس آگ کو یاد رکھیے گا، یہ 11 ہجری میں جو ہاتھوں میں آگ ہے، یہ آگ بجھے گی نہیں جب تک 61 ہجری میں حسین کے خیمے نہیں جلا لے گی۔ جی ہاں، جو خیموں میں آگ لگی ہے 61 ہجری میں، وہ یہی رنگ ہے، وہ اسی رنگ کی آگ ہے، وہ اسی آگ کا تسلسل ہے۔ آواز آئی علی کو باہر نکالو۔ دیکھیں، میں بنفس ہی واقعے کو پڑھ دیتا ہوں، اور اتنا ہی واقعہ ہے جتنا میں پڑھ رہا ہوں، اور میرے سننے والے میری احتیاط سے واقف ہیں، بنفس ہی واقعے کو سنیں۔ آواز دی ابو الحسن گھر سے باہر نہ آئیں گے، کہا اگر علی نہ آئے تو اس گھر کو جلا دیں گے۔ دیکھیے، ہاں، پہلے زمانے کا رواج تھا کہ شرفا کے گھروں میں صدر دروازے، گھر کے صدر دروازے کے پیچھے ایک دیوار بنائی جاتی تھی، بالکل اس طرح سیدھی دیوار، اسے کہتے تھے ڈیوڑی۔ خیرپور، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، لکھنؤ، ادھر ادھر اب بھی یہ رواج موجود ہیں، دروازے کے پیچھے ڈیوڑی۔ مبادہ اگر صدر دروازہ کھل بھی جائے تو بھی بے پردگی نہ ہو۔ یہ ڈیوڑی کی دیوار کے آگے زہرا ہے اور صدر دروازے کے پیچھے، دروازے اور ڈیوڑی کے درمیان بی بی کھڑی ہیں، کہہ رہی ہیں اس گھر کو جلاؤ گے جس میں قرآن اترا ہے، جس میں نبی سلام کرتا رہا ہے، اس گھر کو جلاؤ گے جہاں نبی کے بچے رہتے ہیں، بیٹی رہتی ہے۔ آواز آئی۔ یہ کیوں کہا بی بی نے؟ اس لیے کہ کہیں تاریخ میں آگ لانے والا کل یہ نہ کہہ دے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کس کا دروازہ ہے، اس لیے کہ یہ فراست دیکھیں بی بی کہلوا لیا کہ اس گھر۔ کہاں بس عزادارو، میں اشارے سے ہی گزرنے کا عادی ہوں، مجھے بس اشارہ ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے، جتنا ادب رہ جائے اتنا کافی ہے، جتنا ادب رہ جائے اتنا کافی ہے۔ بس جلتے ہوئے دروازے کو گرایا گیا۔ سن سکیں گے آپ؟ میں تو اسی طرح پڑھوں گا۔ اور دہلیز، ڈیوڑی اور دروازے کے درمیان سے زہرا کی آواز آئی، فضا دوڑ کر آ، میرا محسن مارا گیا، میرا پہلو شکستہ ہو گیا۔ دیکھ لیا؟ ادب کے ساتھ بھی پڑھیے جا سکتے ہیں یہ مسائل۔ عزادارو، ایک مرتبہ علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ یہ تاریخ اسلام کا سیاہ چیپٹر ہے، اور کھینچتے ہوئے علی کو چلے۔ جناب زہرا نے علی کا دامن تھام لی، کہا مر جاؤں گی ابو الحسن کو لے جانے نے، یہ قتل کرنے کے لیے لے جا رہے۔ اچھا کیوں؟ پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا علی، لیکن جو نبی سے وعدہ کیا ہے وہ نہیں توڑے، کہ تلوار نہیں نکالے گا، گلی میں رسی ہے۔ سیدہ نے ہاتھ نہیں، جب نہیں چھوڑ رہی تھی تو کسی نے قنفذ کو اشارہ کیا، اور قنفذ ملعون نے، سادات و غیر سادات معاف کیجئے، امام زمانہ معاف کیجئے، قنفذ سادات نے آگے بڑھ کر، قنفذ ملعون نے آگے بڑھ کر کوڑا جناب زہرا کے ہاتھ پہ مارا۔ پھر جب تک جیتی رہی ہیں سیدھے ہاتھ سے کبھی تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اس لیے فرمایا گیا جب بھی تسبیح زہرا پڑھو تو قنفذ ملعون پہ لعنت، سادات غیر سادات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا آپ کا پرسہ امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ عزادارو، بس تقریر تمام ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہیں، بانیان کے رزق میں مولا اضافہ فرمائے، بیماروں کو مالک شفا دے۔ کھینچتے ہوئے علی کو لے کے چل اٹھی ہیں اور آواز دی، سلمان دوڑ کر جاؤ اور جا کر کہو بطول کہہ رہی ہے کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بال بکھراتی ہوں، میں بد دعا کرتی ہوں۔ علی بس تقریر تمام کر رہا ہوں۔ تو سلمان کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا پیچھے، تو ایک مرتبہ علی نے مجھے دیکھا، اور میرے کہنے سے پہلے علی نے مجھے کہا سلمان جا کر زہرا سے کہو علی کہہ رہا ہے بطول تمہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کرنا۔
میرے حق، علی کہہ رہے ہیں میرے حق کا واسطہ. تو سلمان کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا اور میں نے کہا شہزادی. ابو الحسن کہہ رہے ہیں میرے حق کا واسطہ. تو سلمان کہتے ہیں بنت پیغمبر نے بد دعا تو نہیں کی، لیکن فقط یہ کہا تھا کہ میں بال بکھرا کے بد دعا کروں گی، اتنا کہا تھا. سلمان کہتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم مسجد نبی کے ستونوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، مسجد کے در و بام لرزنے لگے. میں کہوں گا زہرا یہ آپ کا مقدر ہے. بی بی فقط کہا تھا بال بکھراتی ہوں تو زلزلہ آ گیا، اور وہ زینب کا نصیب ہے. شام کا بازار ہے، یزید کا دربار ہے، لوگ شرابیں پی رہے ہیں، سر پہ چادر نہیں. اللہ